آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے چوتھا اور سورہ آل عمران ہے اور آیت مبارکہ 179۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ما میں نے نہیں، کانا ہے، کان اللہ اللہ ہے، لیذر المومنین کہ چھوڑے، لیذر المومنین کہ ایمان والوں کو چھوڑے، علی ما انتم اس پر جو تم، علیہ اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب کہ جدا کر دے ناپاک سے پاک۔ ترجمہ یوں بنا کہ اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے ناپاک سے پاک کو۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگو، ہاں علی الغیب کہ تم پر غیب کھول دے، ولکن اللہ اور ہاں اللہ یجتبی چن لیتا ہے، یجتبی چن لینا، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جسے چاہے، فآمنوا پس ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور رسول پر، وإن تؤمنوا اور اگر تم ایمان لاؤ، وتتقوا اور ڈرو اللہ سے، پرہیزگاری کرو، فلکم اجر عظیم تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تری نعت ہے یہ، اس کی شان نزول ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیدائش سے پہلے میری امت مجھ پر اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی اولاد، اور ہم کو یہ بھی علم دیا گیا کہ کون ہم پر ایمان لائے گا اور کون نہ لائے گا۔ یہ سن کر منافقین نے مذاق اڑایا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو پیدا ہونے سے پہلے کافر اور مسلمانوں کا علم ہو گیا تھا، اور ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ظاہر میں مسلمان بنے ہوئے ہیں منافقوں نے کہا، اور دل میں ہم کفر رکھتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں، اور آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ اس پر نبی محترم خاتم النبیین امام الانبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ممبر پر، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ہمارے علم میں طعن کرتے ہیں، آج سے قیامت تک جو کچھ پوچھنا ہے جاؤ پوچھ لو، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھ سے سوال نہ کرو، ہم تم کو اس کی خبر نہ دیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا حبیب اللہ ہم اللہ کی ربوبیت پر اور آپ کی رسالت پر اور اسلام پر راضی ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا آپ تم باز آؤ گے، اور ممبر سے اترے۔ یعنی اس طرح سے ہمیں پتہ لگا کہ حالانکہ یہ پہلے جب آقا تشریف نہیں بھی لائے تھے تو یہ کہا کرتے تھے علماء یہود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لے آئیں تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور وہ بشارتیں دیں گے۔ انہیں سب کچھ پتہ تھا اتنی بڑی ہستی تشریف لائے گی، مگر جب تشریف لائے تو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور مکر گئے۔ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کو قیامت تک کی ہر چیز کا علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہو وہ پوچھو، اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا علم مکمل ہو۔ اور اسی کہ ہم لوگ جو گھر کی کوٹھڑی میں چھپ کر کام کریں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے غائب نہیں، درود شریف براہ راست پہنچتا ہے وہاں، آقا سنتے ہیں، کیونکہ جب درود شریف کا ترجمہ اگر غور سے سنیں تو ہم براہ راست بھیج رہے ہیں، ان پہ نہیں جو گزر گئے، نہیں موجودہ طور پہ بھیج رہے ہیں، اور قیامت تک موجودہ طور پہ بھیجیں گے۔ آقا موجود ہیں کیونکہ عبداللہ کے والد حذافہ ہی ہیں، اور یہ تو ایک بالکل چھپی ہوئی بات تھی۔ باپ تو وہ ہوتا ہے کہ جس نطفہ سے بچہ پیدا ہو، اس کو معلوم کرنا اس ذات کی شان ہے جس کی نگاہ عالم کے ذرہ ذرہ پر، اور بات تو یہ ہے کہ جن آنکھوں نے خالق عالم کو معراج میں دیکھا ہو وہ عالم کو کیوں نہ دیکھیں گے۔ تو اسی طرح فآمنوا، پھر ارشاد فرمایا کہ ہم جسے چاہیں یجتبی ہم چن لیتے ہیں، من رسول اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جسے چاہیں، فآمنوا پس تمہیں موقع ہے بڑا اچھا، فآمنوا پس آمنوا پس ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسول پر، ہاں رسولوں پر، تمام رسولوں پر ایمان، وإن تؤمنوا اور اگر تم ایمان لے آئے، وتتقوا اور واقعی تم ڈر کے رہے،
فلک و مجرین تو اس کا کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا تمہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. صدق اللہ.